ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک تعالی نہیں بدلتے ہیں حالات کسی قوم کے جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل دیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس کو استعمال مت کرنا۔ تو فرشتوں کی حفاظت کے باوجود مثلا ایک آدمی کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اس کو زکام ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو زکام تو ہو جائے گا، بیمار تو ہو جائے گا۔ یا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت پر سونے سے منع فرمایا۔ چھت سے مراد ہے جو کھلی ہوئی چھت ہو، ارد گرد کوئی روک اس میں نہ ہو، جیسے سلیب پر لوگ سوتے ہیں، تو کنارے پر سونے سے آپ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے آدمی جو نیند میں ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے، تو دو چار کروٹیں بدل دی اور نیچے گر گیا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی حالت خود بدل دی، اس نے اپنی حالت، اس نے جو انتظام تو وہ کیوں نہیں کیا اس نے۔ ایسے ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میری جو بریک ہے یہ لوز ہے، کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آگے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مطلب تو یہ ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، لیکن آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اس کو نقصان پیش آ جائے۔ تو یہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن جب تک انسان جو ہے خود ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس کے لیے کیا ہو، نقصان دہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری آیت کا دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں؟ کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دے دی، کسی کو دوسری چیزیں دے دی، فراوانی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں چھینے گا نہیں، کیا نہیں چھینے گا۔ دولت دے دی اس کو نہیں چھینے گا، دے دی واپس کیوں لے گا؟ ہاں، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، مطلب تو یہ ہے کہ وہ نافرمان ہو جائیں۔ کیا جو دولت ان کو ملی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے تھی، غربا کو دے دے، یتامہ کو دے دے، دوسرے نیک کاموں میں خرچ کر لیتے، اپنے اوپر بھی خرچ کر لیتے، لیکن چونکہ انہوں نے اس دولت کا غلط استعمال کیا، گویا کہ وہ اپنی حالت کو خود بدل رہے ہیں۔ اپنی حالت کو جب اپنی حالت کو خود بدلیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے اس چیز کو، تو چھینیں گے اس چیز کو، اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہے خود اپنی حالت کو بدلنا، کہ ناشکری کی تو اس کی وجہ سے سزا مل گئی، غلط جگہ پہ ایسا خرچ کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ نے جوانی دے دی، کسی کو صحت دی تھی، بہت ہی تندرست، کوئی پرابلم نہیں، وہ نہیں، اب اس نے خود ہی جو ہے وہ نشہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا یہ جو اللہ نے اس کو اتنی بڑی دولت دی تھی، صحت دی تھی، تو خود اس نے اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہا، نتیجہ نکلا اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کی صحت، دماغ بھی خراب ہو گیا، صحت بھی خراب ہو گئی، تو نہ دنیا کے کام کر رہا نہ دین کے کام کر رہا۔ یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنی حالت کو بدلنا شروع کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، یا ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے جو اس کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے۔ عام طور سے اس کا ایک مطلب اور بھی سمجھا جاتا ہے کہ کسی قوم میں تب تک انقلاب نہیں آتا، حالت نہیں بدلتی جب تک اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ لیکن اگرچہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں، اور احناف کے یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کا یہی ترجمہ جو مطلب ہے کہ اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، نوازتے انسان کو، اور فرشتے بھی اس کے لیے حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ تو جب آدمی خود ہی بدل دے گا اپنی حالت کو تو پھر وہ چیز اس کے پاس رہتی نہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا، یعنی عذاب وغیرہ کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کو پھیرتا نہیں، اس کے عذاب کو اور اس کی سزا کو ساری دنیا جمع ہو جائے تو وہ اس کے عذاب کو پھیرتے نہیں ہے۔ تو عذاب کیوں کریں گے؟ عذاب اسی لیے کریں گے جو نعمت سکون کی ملی تھی، کیا اطمینان کی ملی تھی، رزق کی ملی تھی، وہ نعمت اللہ نے واپس لے لی، کیونکہ ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک آیت ہے قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حالت بیان فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بستی تھی، مطمئن تھے، کیا مطمئن تھے، اور خوف نہیں، کوئی چیز نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. کیا کی؟ ناقدری کی. تو پھر وہ معاملہ الٹا ہو گیا کہ خوف میں بھی مبتلا ہو گئے اور فقر فاقوں میں بھی مبتلا ہو گئے. اس میں کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اور ایک بستی اس میں مکہ شریف کے بارے میں ہے کہ پھر یہ ساری چیزیں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکالا مکہ شریف سے، پھر قحط سال میں مبتلا ہو گئے. بہرحال فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز آ جائے تو ساری دنیا جمع ہو جائے تو اس کو ٹال نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ بھی نہیں فرماتے ہیں، بالکل نہیں. اور یہ قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بے خوف اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے ہر وقت. فرمایا کہ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا لوگوں کے دلوں سے میرا خوف نکل گیا اور وہ مطمئن ہو گئے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، میرا عذاب آ سکتا ہے رات کو اور وہ سو رہے ہوں، کیا میرے عذاب کا مقابلہ نہیں کریں گے. او امن اہل القریٰ ان یأتیہم باسنا وہم یلعبون، کیا بستی والوں کے دلوں سے میرا خوف نکل گیا، لوگوں کے دلوں سے اب وہ بے خوف ہو گئے اور خوب نافرمانیاں کر رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں. کوئی فرماتے کہ میرا عذاب آئے گا، یعنی آ سکتا ہے دن کو کہ وہ کھیل کود میں ہوں. کیا؟ تو کھیل کود کے دو معنی ہیں، ایک حقیقی کھیلنا جیسے کرکٹ کھیل رہے ہوں، والی بال کھیل رہے ہوں، فٹ بال کھیل رہے ہوں، یا دوسری جو خرافات کھیل رہے ہوں. یہ دوسرا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو اپنے اندر ایسا جذب کر لے کہ اس کو آخرت یاد ہی نہ رہے، نہ اللہ یاد رہے، کہیں وہ بھی لعب میں ہے. کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان والو، تمہارا مال اور تمہارے اولاد یہ تم کو غفلت میں نہ ڈالیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ کیا لوگ بے خوف ہو گئے، ہمارا عذاب دن میں بھی آ سکتا ہے. کس میں؟ تو نہ وہ رات میں عذاب کا مقابلہ کریں گے، نہ وہ دن میں عذاب کا. مثلا بجلیاں گرتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، کیسے مقابلہ کریں گے. بڑا فرمایا کہ وما لهم من دونه من وال، لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی وال نہیں. والی اصل تھا کیا؟ یعنی کوئی کام بنانے والا، کوئی کارساز کوئی نہیں ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کا کام بناتا ہے. تو جب اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے گا تو پھر بچائے گا کون؟ اب آگے اللہ تبارک تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں جس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے لیکن نفع بھی اس میں اور نقصان بھی ہے، اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں تو کبھی وہ امید رکھتے ہیں کہ نفع پہنچے اور کبھی گھبراتے ہیں کہ نقصان نہ پہنچے. وہ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے؟ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ اللہ وہی ہے جو تم کو دکھاتا ہے بجلی. کیا؟ خوفا وطمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے. وَيُنْشُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے بادلوں کو جو بھاری ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور پاکی بیان کرتا ہے غرج فرشتہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ. والملائکۃ، اور دوسرے فرشتے من خیفتہ، اللہ کے ڈر سے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیج دیتا ہے آسمان سے. فَيُصِيبُ بِهَا، تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں بجلیوں کو من یشاء، جس کو چاہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ پروردگار سخت پکڑ کرنے والے ہیں. تو اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تیسری صفت ہے کہ نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو یہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے مثال سے جس میں دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. کیا فرمایا کہ کون ہے جس نے بجلی کون نہیں ہے. ہاں، ہر ایک آدمی دیکھتا ہے بجلی آتی ہے وہ ازملن، تو جب وہ چمکتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں.
لوگ کہتے ہیں اب بارش برسے گی، کیا بارش برسے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بارش برسے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سفر میں، کس میں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بجلیاں چمک رہی ہیں تو گھبراتے ہیں کہ ہم صحرا میں ہیں، ہم بارشیں آ جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا، ہمارا، تو وہ ڈر رہے ہیں، اور یہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ بجلیاں جب چمکتی ہیں تو پھر وہ آوازیں بھی نکلتی، گرجتے ہیں، تو اس وقت آدمی گھبراتا ہے کیونکہ کہیں کہیں وہ بجلی گر جاتی ہے، کہیں کہیں وہ بجلی درخت پر گر جاتی ہے تو درخت کو ختم کر دیا، بعض مطلب مکانات کے اوپر گر جاتی تو مکان ختم ہو جاتے ہیں، ریوڑ کے اوپر گرا تو وہ بجلی تو سارے ریوڑ کو خاکستر کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے، چیز کون، بجلی، لیکن یہ امید بھی دلاتی ہے کہ بارش برسے گی، اور اب جو ہے وہ خشک سالی ختم ہو جائے گی، اور ادھر سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں کسی کے اوپر بجلی آنے گری۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو بجلیاں تم کو دکھاتا ہے، اور دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بادلوں کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ بادل چلتے رہتے ہیں، تو بادل چلتے رہتے ہیں، کہیں یہاں برسے، کہیں وہاں برسے، کہیں وہاں برسے۔